جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں کافی زیادہ میگا پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو انہی میں سے ایک پروجیکٹ جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ لاہور کے شمالی حصے میں دریائے راوی کے اوپر ایک میگا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے راوی اربن سٹی۔ 2024 میں جی اللہ کے فضل سے بہت سے نئے سرپرائزز ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں۔ جو چیز ابھی ہم دکھا رہے ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ ہاتھی کے اندر کے دانت، جو باہر کے دانت تھا وہ بھی آنے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ویڈیو ڈائریز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محسن رفیق۔ لاہور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا سٹی ہے اور اس میں اسی حساب سے فیسیلیٹیز بھی ہونی چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر فیسیلیٹیز کا فقدان دیکھنے میں مل رہا ہے، جس کے لیے لاہور میں کافی زیادہ میگا پروجیکٹس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ تو انہی میں سے ایک جو سا میگا پروجیکٹ ہے وہ لاہور کے شمالی حصے میں راوی دریا کے اوپر ایک پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ راوی اربن سٹی ہے۔ کہ لاہور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ ایک بڑی آبادی کا مسئلہ ہے۔ تو جس طرح لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لاہور سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں دوسرے سٹیز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سا ایک ٹریفک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو سے لوگ صبح کے ٹائم اپنے آفیسز جاتے ہیں، جو بچے اسکول یا کالجز وغیرہ جاتے ہیں وہ ٹائملی اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پاتے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے وہ راوی اربن سٹی پروجیکٹ کو اناؤنس کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جس ٹائم یہ پروجیکٹ اناؤنس ہو کے مکمل ہو جائے گا، اس کی کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو جائے گا، تو پھر لوگ اندرون لاہور سے راوی اربن سٹی کی طرف ڈائیورٹ ہوں گے۔ اس کے ساتھ آبادی کے جو سے مسائل ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے، اور جو سے ٹریفک کے مسائل ہیں ان میں بھی کافی زیادہ کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ پلان راوی اربن سٹی جو ہے اس کے لیے کتنا کورڈ ایریا ہوگا؟ تو رپورٹس کے مطابق 1,02,074 ایکڑ جو ہے اس راوی اربن سٹی کے لیے کورڈ ایریا دیا جائے گا، جو کہ گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کے لیے ایکوائر کیا ہے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کورڈ ایریا کے اندر گورنمنٹ کیا تمام قسم کی فیسیلیٹیز جو سی ہیں وہ عوام کے لیے مہیا کر سکتی ہیں یا نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر اس میگا پروجیکٹ کو دیکھیں تو اس میں گورنمنٹ نے کافی چیزوں کو اناؤنس کیا ہے اس کے کورڈ ایریا کو لے کے۔ اس میں وہ تمام تر فیسیلیٹیز لاہور کی عوام کو دیں گی کہ جو کہ لاہور کے مین سٹی کے اندر عوام کو ملتی ہیں۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے اور لاہور کے ارد گرد کافی زیادہ ایسے شہر ہیں کہ جہاں کے لوگ اپنے روزگار کی تلاش کے لیے لاہور کی طرف موو کرتے ہیں اور ایک اچھے مستقبل کے خواب لے کر وہ لاہور کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خواب لاہور جا کے آپ پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ لاہور میں بڑھتی آبادی، ٹریفک کے مسائل اور روزگار کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ان لوگوں کے خوابوں کو پورا نہیں کرنے دیتی۔ لیکن راوی اربن سٹی جو ہے ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جہاں پر بے تحاشا روزگار کے جو سے ہیں وہ وسائل ہوں گے، اور جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو یہاں پر کافی زیادہ کام کرنے کے موقع ملیں گے، کیونکہ اس راوی اربن سٹی میں کافی زیادہ بڑی انڈسٹریز کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا، جہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے ایکسپورٹرز کو بھی اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ کے ملک میں بنتی ہے وہ سستی بنتی ہے اور وہ اچھے داموں باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو سی یہ انڈسٹریز کا قیام ہے، ایک تو یہ لاہور کے لوگوں کے لیے، لاہور سے باہر کے لوگوں کے لیے، مطلب کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک اچھا روزگار لے کر آئے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو اس رخ سے بہتر کرے گا کہ پاکستان کے جس ٹائم ایکسپورٹرز کو کوئی سستی چیز ملے گی تو وہ اچھے داموں ان کو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر راوی اربن سٹی کے انفراسٹرکچر کے اوپر بات کریں تو گورنمنٹ نے اس کے انفراسٹرکچر کے اندر کافی زیادہ ماسٹر پلان کا جو سا ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو سے لاہور سے لوگ یہاں پر موو کریں گے، یہاں پر شفٹ کریں گے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اچھے سکولز، جدید قسم کے سکول، اس کے علاوہ کالجز، جدید قسم کی یونیورسٹیز، شاپنگ مالز اور پارکس کا جو سا وہ قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ جون سی آبادی لاہور کی یہاں پر شفٹ کرے گی، ان کے آفیسز بھی یہاں پر شفٹ کریں گے، تو یہاں پر جدید قسم کے آفیسز کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے انفراسٹرکچر میں اس اربن سٹی کے اندر جدید اور کشادہ قسم کی سڑکیں بنائی جائیں گی، پلوں کی تعمیر کی جائے گی اور انڈر پاسز کی تعمیر کی جائے گی،
جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے کہ لاہور کو اس میگا پروجیکٹ کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ وہاں پر بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک کے مسائل ایسے تھے جنہوں نے لاہور کی عوام کو کافی زیادہ مسائل سے دوچار کیا۔ انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس راوی اربن سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تاکہ یہاں پر جو سے لوگ موو کریں ان کو کسی قسم کے کوئی بھی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر گورنمنٹ کے پلان کے مطابق یہ تمام تر انفراسٹرکچر اسی طرح سے مکمل ہوتا ہے تو یہاں پر آنے والے لوگوں کی زندگی کافی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ یہاں پر جو سب سے مزے کی بات وہ یہ ہے کہ اس میگا پروجیکٹ کے اندر ایک آئی ٹی سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو سی ہے وہ $3.2 بلین ہے، جو باقی ممالک کے مقابلے میں کافی کم تو ہے، لیکن پھر بھی پاکستان آئی ٹی کی دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اگر راوی اربن سٹی کے اندر آئی ٹی سینٹر کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے اور اس کو آپریشنل کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ کے اندر ایک اپنا اہم حصہ ڈال سکتا ہے، اور جس کے ساتھ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ زیادہ ہو سکتی ہے، اور جن جن ممالک کی آئی ٹی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے آٹومیٹک ان کی اکانومی کے اندر بھی کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس آئی ٹی ایکسپورٹ سے، اس آئی ٹی سینٹر بننے کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی میں کافی زیادہ بوم آئے گا اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کافی زیادہ گروتھ کرے گی۔ اگر اس پروجیکٹ میں آنے والے چیلنجز پر بات کریں تو اس میں ایک جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ لینڈ پرچیزنگ کا ہے، کیونکہ آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو سے زمین کے مالکان ہیں وہ اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے گورنمنٹ کو۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سے زمین مالکان ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرے، ان کو اس پروجیکٹ کے فوائد بتائے، کیونکہ جب تک کسی بھی پروجیکٹ کی آگاہی نہیں دی جاتی تو لوگوں کو اس پروجیکٹ کے بارے میں نہیں پتہ چلتا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ زمین مالکان سے اپنے جو سے معاملات ہیں ان کو جلد سے جلد سورٹ آؤٹ کرے اور ان کی زمینوں کے صحیح معقول جو سا ان کا معاوضہ بنتا ہے وہ ان کو دے، تاکہ اس پروجیکٹ کی تعمیر پر کام کا آغاز ہو سکے۔ اگر تو یہ معاملہ لٹک گیا تو یہ معاملہ کافی دیر تاخیر کا شکار رہے گا، جس کی وجہ سے پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ٹائم پر نہیں ہو سکے گا، اور جو یہ میگا پروجیکٹ ہے یہ صرف باتوں اور کاغذوں تک ہی محدود رہ جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاہور کی بہت زیادہ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر سیکیورٹی کنسرن ہمیشہ سے رہے ہیں، وہاں کے لوگ بالکل اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتے۔ وہ سوسائٹیز تو اچھی ہیں لیکن وہاں پر سیکیورٹی کے جو سے معاملات ہیں وہ اس قدر بہتر نہیں ہیں جس قدر بہتر ہونے چاہیے۔ لیکن اس راوی اربن پروجیکٹ کے اندر سیکیورٹی کے معاملات پر کافی زیادہ جو سا وہ غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ماڈرن قسم کے جو سے سیکیورٹی CCTV کیمراز جو سے وہ نصب کیے جائیں گے، جس کے ساتھ ہر آنے جانے والے پر اچھے طریقے سے نظر رکھی جائے گی۔ تو جو سے کسی بھی پروجیکٹ کے کامیاب ہونے میں جو سب سے بڑا اس کا عمل ہوتا ہے وہ اس کی وہاں کی سیکیورٹی کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس کے سیکیورٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو کافی زیادہ اچھے طریقے سے سولو کیا جائے۔ لاہور میں آبادی اور ٹریفک کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پینے والا پانی ہے وہ لاہور کے لوگوں کو اچھے طریقے سے میسر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو سیوریج سسٹم ہے وہ بھی لاہور کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ لاہور میں کسی قسم کا کوئی ایسا واٹر سٹوریج پلانٹ نہیں ہے کہ جس میں پانی کو ریسائیکل کر کے دوبارہ پینے کے قابل بنایا جائے۔ لیکن اس راوی اربن پروجیکٹ کے اندر جو سب سے ایک مزے کی چیز وہ یہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ واٹر سٹوریج پلانٹ لگائے جائیں گے جس میں پانی کو ریسائیکل کر کے پینے کے قابل بنایا جائے گا، اور یہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ملے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاہور میں جس ٹائم بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کی جو سی نکاسی ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ اس مسئلے کی وجہ سے کتنی دیر ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں اور ٹائملی اپنے آفیسز میں، اپنے جو سے بچے ہیں وہ سکولز میں یا لوگ اپنے گھروں میں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس پروجیکٹ کے اندر اس معاملے کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے ماڈرن سیوریج سسٹم کا جو سا وہ نفاذ عمل میں لایا جائے گا، اور اس کے علاوہ واٹر سٹوریج پلانٹ جو سے ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں لگائے جائیں گے جس میں پانی ریسائیکل کر کے یہاں پر لوگوں کو پینے کے لیے ملے گا۔
لاہور شہر کے اندر ماڈرن پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا فقدان ہے، اور اسی فقدان کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس میگا پروجیکٹ کے اندر ایک ماڈرن پبلک ٹرانسپورٹ کا جو سا قیام ہے وہ عمل میں لا رہے ہیں، جس میں ماڈرن بسیز ہوں گی، ماڈرن ٹیکسیز ہوں گی، جو لوگوں کی زندگیوں کو اور لوگوں کے سفر کو آسان کر دیں گی۔ تو اگر اس میگا پروجیکٹ کے اندر جو سب سے زیادہ بنیادی چیز دیکھی جائے وہ انفراسٹرکچر کے بعد یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور ایک جدید ٹرانسپورٹ کسی بھی سوسائٹی کو کامیاب کرنے میں ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے۔ راوی اربن سٹی پروجیکٹ جو ایک گورنمنٹ کی ترقیاتی اسکیم ہے، تو اگر گورنمنٹ نے ٹائملی اگر اس کے اوپر کام کیا اور اس کو ٹائملی جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، تو یہ پاکستان کا ایک ریکارڈ بریکنگ جو ہے نا وہ پروجیکٹ بن جائے گا، کیونکہ پاکستان میں سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو تاخیر کا شکار ہوئے۔ کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جن میں اس حد تک کرپشن کی گئی کہ وہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئے اور اس میں کافی زیادہ کرپشن دیکھنے میں ملی، اور وہ پروجیکٹ جہاں پر کھڑے تھے آج بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ تو ہم گورنمنٹ سے اس چیز کے بارے میں یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو پاکستان کی بیک بون ہے اس کو ٹائملی جو سا کمپلیٹ کیا جائے، اور اس کی ساکھ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اور اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس طرح کے مزید اور پروجیکٹ جو سے ہیں وہ پنجاب کے دوسرے اور شہروں میں شروع کیے جائیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور یہاں پر بھی آہستہ آہستہ ٹریفک کے اور آبادی کے مسائل دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ پروجیکٹ ٹائملی مکمل ہو جاتا ہے تو یہ باقی شہروں کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ تو اگر آپ اس راوی اربن سٹی میگا پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی اپنی قیمتی رائے رکھتے ہیں یا اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں اس سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو پروجیکٹ کے ساتھ۔ تو ویورز، اگر آپ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہے تو ہم مزید آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔